السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وائس آف اوورسیز میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک ایسا حیران کن واقعہ جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اگر انسان اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے تو انسان کسی بھی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک برطانوی ماڈل کے ساتھ بھی ہوا جن کا نام کلوئی ایلنگ ہے، جن کو گزشتہ دنوں یورپ کے ایک بلیک ڈیتھ نامی کڈنیپنگ گینگ نے اغوا کر لیا تھا۔ اس واقعے میں ہوا کچھ یوں کہ ماڈل کو اٹلی کے شہر میلان میں ایک فوٹو شوٹ کے بہانے سے بلایا گیا اور بعد میں اس گینگ کے 2 افراد نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں کیٹامائن نامی ڈرگ سے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا اور پھر انہیں ایک مکان میں لے جا کر قید کر لیا گیا۔ برطانوی ماڈل کو مسلسل 6 دن تک اس ویران گھر کے اندر قید میں رکھا گیا۔ دوران قید انہیں اپنے کڈنیپرز کی باتوں سے پتا چلا کہ انہیں 2,30,000 پاؤنڈ کے عوض گلف کی سیکس مارکیٹ میں فروخت کیا جانے لگا ہے، جہاں پر انہیں جنسی غلام بنا کر ایک لمبے عرصے تک قید میں رکھنے کا بندوبست تھا۔ جب کلوئی کو ان سب چیزوں کا اندازہ ہوا تو انہوں نے رونے دھونے کی بجائے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ اپنے اغوا کاروں سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچا، اور عین اس وقت برطانوی ماڈل نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے دونوں میں سے ایک اغوا کار جو کہ ان میں دلچسپی دکھا رہا تھا اور کبھی کبھی برطانوی ماڈل کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا، اس شخص سے بات چیت بڑھانا شروع کر دی۔ کلوئی نے اس پر بتایا کہ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے اور ہمارے تعلقات بننے لگے۔ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ مجھے چاہنے لگا ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن جب اس نے بوسہ دینے اور رشتہ قائم کرنے کے لیے کہا، ایسے میں کڈنیپر نے نازک حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متعدد دفعہ کلوئی کے ساتھ سیکس کیا، جس سے کلوئی اور کڈنیپر کے درمیان ایک قریبی تعلق قائم ہو گیا۔ کلوئی کہتی ہیں کہ اسی دوران میں نے سوچا کہ یہ میرا وہاں سے نکلنے کا اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جب ان دونوں نے اس پر بات کی اور اس پر کڈنیپر کا رد عمل دیکھا تو کلوئی کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ ہمیں ایسا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ کڈنیپر میری باتوں پر پرجوش نظر آ رہا تھا اور اس بارے میں ہر وقت باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایسے میں کلوئی نے اپنے اس اغواکار کو محبت بھرے مزید حسین خواب دکھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان دونوں نے شادی کے بعد کس ملک میں رہنا ہے یہ بھی پلان کر لیا تھا، اور پھر کلوئی کا یہ پلان بھی کامیاب ہونے لگا۔ کڈنیپر کو کلوئی کی محبت کا یقین ہونے لگا۔ جیسے ہی کڈنیپر کو کلوئی کی محبت پہ یقین ہونے لگا تو وہ اس کو لے کر خود ہی انگلینڈ کی ایمبیسی میں پہنچ گیا۔ ایمبیسی میں پہنچتے ہی کلوئی نے وہاں کے حکام کو فوراً بتا دیا کہ دراصل انہیں یہاں لانے والا شخص ہی ان کا اغوا کار ہے۔ یہ سن کر کڈنیپر ہکا بکا رہ گیا، جس پر اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایمبیسی کے سٹاف نے اسے دھر لیا اور پولیس کو بلا لیا گیا۔ پولینڈ کے شہری ہربا کو میلان کی عدالت میں سماعت کے بعد جون میں 16 سال اور 9 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اپنے دفاع میں ہربا نے کہا کہ وہ کلوئی ایلنگ سے پہلے مل چکے تھے اور ان کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سکینڈل کے ذریعے انہیں زیادہ شہرت دے کر کلوئی کے کیریئر کو بڑھانے میں مدد کرنا چاہتے تھے۔ کلوئی ایلنگ نے بتایا، میں اب تک اس کڈنیپنگ کے مقصد کو پوری طرح سمجھ نہیں سکی ہوں، یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے۔ کلوئی کہتی ہیں کہ آخر ایک انجان شخص انہیں ہی کیوں 2 سال پہلے فیس بک پر اپنا دوست بنائے گا۔ اس پر کلوئی نے مزید کہا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کڈنیپر ان پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھے، یہ کسی قسم کی چاہت بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ رہائی کے بعد برطانیہ لوٹی تو انہوں نے ٹی وی رپورٹرز کے ساتھ اپنے گھر کے سامنے بات کی۔ کلوئی نے کہا کہ وہ گھر آنے پر بہت خوش تھیں کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ شاید وہ کبھی اپنا گھر دوبارہ نہ دیکھ سکیں گی۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں ہر وقت روتی پھروں اور خود کو دنیا سے الگ کر لوں، کیمرے کے سامنے نہ جاؤں۔ کلوئی کہتی ہیں کہ میں ایسا کر سکتی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ اس سے میں خود کو بحال نہیں کر سکتی۔ اس کے بارے میں بات کر کے اور لوگوں کے ساتھ گل مل کر میں اپنے طریقے سے اس سے باہر آنا اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ ناقابل بیان احساس ہے کہ آپ کو آپ کی آزادی واپس ملے گی یا نہیں۔ میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی، اس لیے میں حقیقت سے روبرو رہی تاکہ مجھے یہ سوچنا نہ پڑے کہ میں اس وقت یعنی کہ اغوا کے دوران کیسا محسوس کر رہی تھی۔ چند دن پہلے اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو جس میں ہم نے اسٹاک ہوم سنڈروم کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اس میں شیئر کر چکے ہیں، لیکن اسٹاک ہوم سنڈروم میں حالات اس واقعے سے بالکل برعکس تھے۔ اسٹاک ہوم سنڈروم میں جہاں قیدی نے اپنے کڈنیپر کا ساتھ دیا تھا،
اٹلی کے اس واقعے میں دیکھا جائے تو برطانوی ماڈل نے درست موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہترین چال چلی اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی حاضر دماغی سے اٹلی کے کڈنیپرز سے اپنا پیچھا چھڑوانے میں کامیاب رہیں۔ ہم اپنے پیارے دیکھنے والوں سے بھی یہی کہیں گے کہ وہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو حاضر دماغی سے اس کا مقابلہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل وائس آف اوورسیز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔